ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ پاک کا بے پایاں لطف و کرم ہے. اس ذات بابرکات نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ماہ میلاد عطا فرما دیا. عزیزان گرامی قدر، سال کے 12 ماہ ہوتے ہیں اور 12 مہینوں میں اللہ پاک نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بعض خصوصیات کی بنا پر. اور یہ ماہ، جس ماہ میں ہم بیٹھے اپنے آقا اور اپنے تاجدار اور امام الانبیاء سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے، آپ کے میلاد کی خوشی منانے کے لیے یہاں جمع ہے. اس ماہ کو اللہ پاک نے بوجود باقی 11 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ اس طرح کہ اس ماہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جو نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو خدا کی عزت کی قسم ہمیں رب کوئی نعمت عطا نہ فرماتا. وہ ذات، وہ نعمت، وہ فضل، وہ رب کی رحمت جو اس ماہ مبارک کے اندر باری تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے کے سبب باقی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. بے شک بے شک. اور اگر ہم اس نعمت کی خوشی نہ منائیں، اس نعمت کی خوشی نہ منائیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی نعمتیں کس کام کی ہیں پھر ان کی خوشیاں منائیں؟ تو خوشی منانے کی سب سے بڑھ کر حقدار نعمت وہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے. اور پھر اللہ پاک تو خود حکم دیتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بے شک کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، بتایا کرو. پھر رب اللہ پاک ایک اور مقام پر یہ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ نے جو تم پر اپنا فضل عطا کیا ہے، تمہیں اپنی رحمت خاص میں سے اپنی رحمت کا مظہر عطم عطا فرمایا ہے. وہ ایک ایسا فضل اور ایسی رحمت ہے
کہ اس کی خوشی منانا ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ اس کی خوشی منایا کرو۔ تو ہمارا یہاں جمع ہونا آقائے دو جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات اور آپ کی ذات کے ذکر کے لیے، آپ کے محاسن بیان کرنے کے لیے، حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے، حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ خود یہ در حقیقت باری تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے، یہ وہ سنت ہے جو باری تعالیٰ خود ادا کرتا ہے، اپنے حبیب کے محاسن بیان کرتا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ باری تعالیٰ اپنے پورے قرآن کے اندر انبیاء، دیگر انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو نام لے کر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے بڑھ کر 121 بار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جن جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے کیا نام لے کر کیا ہے، لیکن جب باری آتی ہے ذات مصطفیٰ کی، اس کے حبیب مکرم کی باری آتی ہے، اس ذات کی باری آتی ہے جو لولا کا لما خلق الاشیاء کی شان والی ہے، اس ذات کی باری آتی ہے جو رب کے حسن کا مظہر عتم ہے، اس ذات کی باری آتی ہے کہ جس کا نور اول تخلیق ہوا تو باری تعالیٰ اس کا نام ذکر کرتا ہے تو فقط 4 بار یا 5 بار ذکر کرتا ہے۔ اور اس کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ اس کا ذکر کبھی کہتا ہے والضحیٰ کے مکھڑے والے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے ذکر کرتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو نام نہیں لیتا بلکہ اس کے محاسن کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ اپنے حبیب کے شہر کی قسمیں کھاتا ہے، وہ اپنے حبیب کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ واللیل اذا سجا کہتا ہے، اپنے حبیب کے مکھڑے کی قسم کہتا ہے۔ والضحیٰ کہتا ہے، وہ جس زمانے میں ہوا باری تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ والعصر کہہ کر عزیزان گرامی قدر، وہ باری تعالیٰ جب اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتا، اس کے لقب لیتا ہے، اس کی صفات ذکر کرتا ہے، لوگوں پر یہ آیات ذکر کرتا ہے۔ تو اس طرح القابات کے ذریعے اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں، میں نے جو تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، میں نے جو تمہیں جو ذات عطا فرمائی ہے، جو نعمت کبریٰ عطا فرمائی ہے، جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، جو میں نے تم پر اپنا کرم کیا ہے اور اپنے کرم کا مظہر بھیجا ہے، اس ذات کا اگر ذکر کرو تو نام لے کر نہ ذکر کیا کرو، اس ذات کے لقب لے کر ذکر کیا کرو۔ کبھی کہو یا رسول اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا جواد سلام علیک۔ وہ جب ذکر کرو تو اپنے حبیب، میرے حبیب کا جب ذکر کرو تو پھر اس کا نام نہ لو، اس کے لقبوں سے یاد کرو، اس کے القاب سے یاد کرو، اس کی صفات سے یاد کرو۔ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک اسی لیے تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو، کہ جب تم میرے حبیب کے سامنے بیٹھے ہو اور اس کی گفتگو سن رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری طرف جو بات پہلے ذکر کی اس کو دوبارہ ذکر کرو، اور تم اپنے حبیب، اب میرے مصطفیٰ کو پکارنا چاہو تو اس کو یوں مت کہو راعنا، اس کو راعنا مت کہو۔ راعنا کیا ہے؟ راعنا کا مطلب ہوتا ہے راعنا کہتے ہیں کہ اے ہمارے حال پر کرم فرمائیں، ہمارے حال پر، ہم پر دیکھیں، ہم پر توجہ کریں، اس کا لفظی مطلب یہ ہے۔ اور یہ در حقیقت اس کا کوئی غلط معنی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے راعنا کہنے سے کیوں منع کیا؟ منع اس لیے کیا کیونکہ راعنا کی تشبیہ در حقیقت ایک اور لفظ راعینا کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ راعینا کا مطلب یہ ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے جو ہماری بکریوں کو چرانے والا ہے۔
اللہ پاک نے وہ کلمہ کہ جس کی تشبیہ ایک ایسے کلمے کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس سے حقارت کا پہلو نکلتا ہے، وہ کلمہ کہ اس کا مطلب غلط نہیں ہے، لیکن اس کی تشبیہ ہے ایک ایسے کلمہ کے ساتھ کہ اس سے اس کا معنی حقارت کا نکلتا ہے، فقط مشابہت کی بنا پر اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ لوگوں کہ جب میرے مصطفیٰ کو تم نے پکارنا ہے تو کبھی وہ کلمہ بھی نہیں استعمال کرنا کہ جس کی مشابہت کسی اور کلمے سے ہوتی ہو، جس سے حقارت کا معنی نکلتا ہو۔ میرے مصطفیٰ کو جب پکارو تو کہو انظرنا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم کیجئے، ہمارے حال پر نظر کرم کیجئے۔ آقا کو یہ مت کہو، وہ کلمہ سے ہرگز مت پکارو کہ جس کی تشبیہ کسی غلط کلمے سے ہوتی ہو، مشابہت سے بھی منع کر دیا، اور خالصتاً ایسے کلمے کی تلقین کی کہ میرے حبیب کو پکارو تو اس کلمہ سے پکارو کہ جس سے کوئی غلط معنی کی مشابہت بھی نہ ہوتی ہو، اس کے ساتھ مشابہت بھی نہ نکلتی ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، باری تعالیٰ اپنے حبیب کی ادب، اپنے حبیب کا احترام، اس کا ادب سکھلا رہا ہے، اس کا ادب سکھلا رہا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتنی شان اور اتنی عظمتیں بیان کی ہیں، اس شان اور عظمتیں بیان کر کے پہلے لوگوں کے دلوں میں اپنے حبیب کی عظمت کو بٹھایا کہ تمہارے اندر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام ذات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جب لوگ ایمان لے آئے تو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک تاکید کے ساتھ اللہ پاک فرما رہا ہے، کلمہ لقد لگا کر، لقد میں لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد کا اس کا فی نفسہ ہی معنی بھی بے شک ہے اور تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، تو اللہ پاک نے دونوں تاکیدیں جمع کر دیں اور پھر فرمایا لقد من اللہ، کہ لوگوں بے شک اور ضرور بضرور اللہ پاک نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کیا احسان کیا ہے مومنین پر کہ جب ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا۔ مومنین پر کیا احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا۔ وہ کون سا رسول؟ پہلے تو اس بات کی تشریح کر لیں کہ اللہ پاک نے مومنین سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم پر اللہ پاک احسان کر رہا ہے، تم پر احسان کر رہا ہے۔ یا باری تعالیٰ تو نے مومنین کو کیوں فرمایا کہ لوگ مومنین پر احسان ہے؟ کیونکہ تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے اس حبیب کو نہیں بھیجا مگر کل انسانیت کے لیے، اور انسانیت کی بھی قید نہیں ہے، زمانے کی قید نہیں ہے، مکان کی قید نہیں ہے، کسی نسل اور کسی زبان کی قید نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ آیا تو آدم سے لے کر قیامت تک انسان کے لیے رسول بن کر آیا ہے۔ میرا مصطفیٰ آیا تو پوری اس وقت کی پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہے۔ میرا مصطفیٰ آیا تو ہر نسل ہر زبان کے لیے رسول بن کر آیا ہے۔ باری تعالیٰ جب تو فرماتا ہے تو کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا فرما دو اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ تو باری تعالیٰ تو سب کے لیے رسول بن کر آیا ہے، کسی زبان کی قید نہیں، نسل کی قید نہیں، مکان کی قید نہیں، زمانے کی قید نہیں۔ تو باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے کہ تم مومنین سے کہہ رہا ہے کہ تم پر احسان کیا ہے، تو باقی لوگوں پر احسان کیوں نہیں کیا؟ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، باری تعالیٰ نے مومنین کو کیوں فرمایا، لوگوں کو دیگر لوگوں کو کیوں نہیں فرمایا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی شے کی جب آپ نے کسی شخص کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس دلانا ہو
تو اس کو پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ موچی کو ہیرے کی قدر نہیں ہوتی، دھوبی کو ہیرے کی قدر نہیں ہوتی، مٹی ڈھونے والے اور ملاح کو ہیرے کی قدر نہیں ہوتی۔ ہیرے کی قدر جوہری کو ہی ہوتی ہے، وہ جوہری جو ہیروں کا کام کرتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات تو اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے لوگوں کہ میرا مصطفیٰ تو رحمت بن کر آیا ہے اور تمام جہانوں کے لیے بن کر آیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا تو تمام جہانوں کے لیے، لیکن جب احسان جتلا رہا ہے تو مومنین کو وہ اس لیے کہ صرف مومنین ہی اس حبیب کی شان اور ذات کی شناخت تک پہنچ چکے تھے۔ دیکھتا تو ابو لہب بھی تھا، دیکھتا تو ابو جہل بھی تھا، لوگ دیکھتے تو ابو بکر بھی تھے، دیکھتے حضرت عمر فاروق بھی تھے، دیکھتے تو علی عثمان بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ابو جہل بھی مصطفیٰ کی شان نہ پہچان سکا، ابو لہب بھی مصطفیٰ کی شان نہ پہچان سکا، ولید بن مغیرہ نہ پہچان سکا، وہ گستاخ جو مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھتے تھے مصطفیٰ کی شان نہ پہچان سکے، تو وہ احسان کیا سمجھتے، وہ احسان کی شناخت کیا کرتے؟ تو باری تعالیٰ نے احسان بھی جتلایا تو مومنین کو جتلایا کہ ابو بکر جب مصطفیٰ کو دیکھا تو رب نے اس کو صدیق بنا دیا، جب عمر نے دیکھا تو فاروق بنا دیا، جب عثمان نے دیکھا تو ذوالنورین و غنی بنا دیا، حضرت علی نے جب دیکھا، علی نے پرورش پائی تو ایسی پرورش پائی کہ مصطفیٰ کے جب دربار میں حاضر ہوتے کوئی نہ کوئی لقب لے کر جاتے، کبھی ابو طراب کا لقب لیتے، کبھی حیدر کرار کا لقب ملتا، کبھی مرتضیٰ کا لقب ملتا، کبھی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب ملتا، اسد اللہ کا لقب ملتا۔ حضرت علی وہ کہ جن کو باری آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کی بارگاہ میں ہوتے، جب ان کی بارگاہ میں آتے تو کوئی نہ کوئی لقب لے کر جاتے۔ دیکھا تو سب نے تھا لیکن پہچان فقط مومنین کو ہوئی، لہذا اللہ پاک ان مومنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں تم پر احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا، وہ رسول جو عام نہیں ہے، وہ رسول جو والضحیٰ کا چہرہ والا ہے، وہ رسول جو لولاکا کی شان والا ہے، وہ رسول جو واللیل کی زلفوں والا ہے، وہ رسول جو ما زاغ البصر کی شان کی چشمان والا ہے، وہ رسول دیا ہے تمہیں لوگوں۔ اور پھر جب باری تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول جو وجہ وجود کائنات ہے، عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے؟ تو حضرت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا حین اذا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ آقا کی نبوت تو اس وقت بھی تھی، سرکار کی نبوت تو اس وقت بھی تھی۔ اور پھر جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا شے تخلیق کی، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے جو سب سے پہلے تخلیق کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ اول ما خلق اللہ نور النبی کا، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا ہے۔ اور ایک بار جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کے گھر مبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازہ کھولنے جاتی ہیں۔ جب سامنے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابا جان میں انہیں کیا پکاروں، انہیں چچا پکاروں یا تایا پکاروں؟ آپ جانتے ہیں کہ چچا باپ سے چھوٹا ہوتا ہے اور تایا باپ سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ میں انہیں چچا پکاروں یا تایا؟ آپ نے کہا کہ ان سے ان کی عمر پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں ایک نور کو دیکھ رہا ہوں اور ہر 70 برس کے بعد وہ ایسے دیکھتا ہوں۔
ہر 70 برس کے بعد 70,000 برس کے بعد 70,000 برس کے بعد اس کو دیکھتا ہوں اور 70 بار دیکھ چکا ہوں. 70,000 سال کے بعد دیکھتا ہوں اور 70 بار دیکھ چکا ہوں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ وہ نور کون سا ہے؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ وہ نور میرا نور تھا. عزیزان گرامی قدر اندازہ کر لیجئے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلا نور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تخلیق کیا، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور جب سے تخلیق ہوا وہ بارگاہ الہی کے اندر عبادت گزار تھا. اور پھر رب نے چاہا کہ اپنے حبیب کو دنیا کے اندر بھیجے، اور اپنے حبیب کو جب اس نے چاہا کہ اپنے حبیب کو دنیا کے اندر بھیجے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ماہ ربیع الاول کے اندر بھیجا. اور پھر فرمایا تھا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ لوگوں میں نے تمہیں کوئی عام شے نہیں دی ہے، میں نے تمہیں کوئی عام چیز نہیں دی ہے، میں نے تمہیں وہ نور دیا ہے جو میرا تھا، اور پھر میں نے اس نور کو تخلیق کیا اور پھر اس نور سے باقی کائنات بنائی ہے. تو لوگوں جو تمہیں میں نے اپنی نعمت عطا کی ہے، جو تم پر احسان جتلا رہا ہوں، تو وہ کوئی عام نور نہیں جس کا احسان جتلا رہا ہوں، وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ نور در حقیقت باری تعالیٰ کا حسن مجسم اور اس کا حسن کا جمال اتم ہے. تو اس کو دیکھ لو. تو آقا فرماتے ہیں انا مرآت الحق، کہ میں حق کا آئینہ ہوں. من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا، جس نے مجھے تک لیا اس نے باری تعالیٰ کو تک لیا. عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے جو نور ہمیں عطا فرمایا اور جو آئینہ ہے اپنے جمال حق کا ہمیں آئینہ عطا فرمایا، اس جمال کی تابانیاں حضور فشانیاں تو اس دور میں بھی تھی. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس وقت باہر تھے، زمین پر تھے اور پردے میں نہیں تھے، اور صحابہ کرام عام نظارہ کیا کرتے تھے. اور اندازہ کیجئے کہ جب اس نور حق کو وہ دیکھ لیتے تھے تو ان کا عالم کیا ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف آتی، کبھی بھوک لگتی یا پیاس محسوس ہوتی اور آپ کسی پریشانی میں ہوتے تو سرکار کے رستے میں کھڑے ہو جاتے، حضور گزرتے آپ کو تکتے تو ان کی پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. آپ کا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ آقا کے دربار کے اندر ایک صحابی بیٹھا کرتے اور وہ حضور کے چہرہ اقدس کو تکا کیا کرتے تھے. حضور نے پوچھا کہ اے بندے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو میں دیکھتا ہی رہا کروں. حضور کے حسن کا یہ لذت تھی حضور کے حسن کی کہ صحابہ کرام حضور کو دیکھتے رہتے اور لذت میں سے محظوظ ہوا کرتے تھے. ایک یہودی لڑکا جو حضور کے حسن میں اتنا مبتلا ہو گیا، حضور کے محبت کے اندر، کہ وہ آتا اور فقط سرکار کا جلوہ ہی تکا کرتا تھا، حضور کے جلوہ ہی کیا کرتا تھا. اور پھر اسی محبت کے وجہ سے وہ لڑکا بچہ جو ہے ہجر کے عالم میں مبتلا ہو گیا اور ہجر بیمار ہو گیا. وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور اپنے گھر چلا گیا. حضور نے دیکھا کہ کچھ دن سے وہ یہودی لڑکا نہیں آیا. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اس یہودی لڑکے کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بھائی تم کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں آتا؟ تو پتا چلا کہ بیماری میں ہے اور حالت نزا میں لیٹا پڑا ہے، بیماری میں ہے اور مر جانے کے قریب ہے. جب وہاں پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چہرہ کو دیکھا. حضور نے کہا کہ اب تم کلمہ پڑھ لو کہ تم میرے. حضور نے سوچا کہ جو شخص میری محبت میں مبتلا ہے تو ایمان سے کیوں محروم رہے. اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا اور سوچتا تھا کہیں انکار نہ کر دے. تو باپ بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں بچے، تو جس محبت میں مبتلا ہے میں اسے روک نہیں سکتا. سرکار خود گھر تشریف لائے ہیں تو پڑھ لے کلمہ. بچے نے کلمہ پڑھا اور وہیں وہ قربان ہو گیا، وہیں اپنی جان دے دی. عزیزان گرامی قدر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلوہ وہ جلوہ تھا جو ایک بار دیکھ لیتا ہر شے کو بھول جایا کرتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کلمہ پڑھا، حضور کا ایک بار کلمہ پڑھا اور چہرہ تک لیا، اس کے بعد کبھی ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا،
کبھی بچوں کو ہاتھ میں ان کے گردن میں پھندا دے کر دے دیا جاتا، کبھی سینے پر گرم گرم پتھر رکھے جاتے، بھاری پتھر رکھے جاتے، لیکن کلمہ زبان سے نہیں ہٹا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان پر عذاب اتارا گیا، پورے خاندان پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آپ کی والدہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم اقدس پر کوئلے داغے گئے اور کمر پر آپ کے گوشت نہ رہا تھا، اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ صحابہ کہ حضور کے حسن اور آپ کے جمال میں اس طرح مبتلا ہو گئے تھے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ صحابہ حضور کے حسن کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ وہ لذت، وہ آپ کے حسن کی لذت دل میں اس طرح جا گزین ہو گئی تھی کہ وہ باہر نکالی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ حضور کے عشق میں اس طرح مبتلا ہو گئے تھے، اور جب غزوہ احد کے موقع پر، جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کچھ صحابہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب سخت رن بڑا جنگ کا اور دشمنوں نے بڑی زور سے حملہ کیا، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے وہ قربان ہوتے جا رہے تھے، لیکن جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ وہ چھلنی ہو گیا، لیکن حضور کے جسم اقدس پر ایک تیر نہیں لگنے دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو حضور کے بارگاہ میں ہوتے تو گویا وہ بارگاہ الہی میں ہوتے تھے، وہ بارگاہ الہی میں ہوتے تھے، ان کی یہ کیفیات ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کی بارگاہ سے اٹھے اور باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ان کی کیفیت بدل گئی، کیفیت بدلی تو رونا شروع ہو گئے۔ اسی عالم میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابا بکر، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں باہر نکلتا ہوں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے ایمان میں فرق تو نہیں پڑ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ بھی رونا شروع ہو گئے، آپ بھی پریشان ہو گئے۔ آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی بارگاہ سے ہٹتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ایمان کی کیفیت میں بدل جاتی ہے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کیفیت وہی برقرار رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو رستے کے اندر تم جاؤ تو رستے میں تمہیں فرشتے آ کر مصافحہ کرنے لگے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام کا عالم یہ ہوتا تھا گویا وہ بارگاہ الہی کے اندر موجود تھے۔ حضور سے کلام کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ بارگاہ الہی سے ان سے ملتمس ہیں، اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں۔ وہ جب حضور کی بارگاہ سے کچھ لیتے تو یوں محسوس کرتے جیسے اللہ پاک انہیں عطا کر رہا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں یوں محسوس کیا کرتے تھے جیسے بارگاہ الوہی کے اندر موجود تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ان صحابہ کرام کا عالم تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن تو ایسا ہے کہ آپ کے دور میں صحابہ کرام آپ پر کٹ مرتے تھے، آپ نکل دنیا سے وصال کر گئے، پردے میں چلے گئے، اور اب یہ دور ہے کہ اب بھی لوگ آپ کی نام اقدس پر اپنی زبان اپنے سر قلم کروا دیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو وہ دور تھا کہ آپ کو دیکھ کر حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ اور پھر حضور کا حسن یہ ہے کہ آج کے دور کے جنہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں اپنا سر قلم کرواتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں پشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔